إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاری و مسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ ایک بڑا انقلابی کلمہ ہے۔ معزز حاضرین، خطبہ حاجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع ہوتا پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے بھی عربی جو خطبہ پڑھا اس کے آخر میں ہم نے پڑھا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو بھلی بات کہو۔ مفسرین کہتے ہیں دنیا میں سب سے سیدھی اور بھلی بات اگر کوئی ہے تو عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا: لا یملکون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ صوابہ کا مطلب دنیا میں سب سے سچی سیدھی بات اگر کوئی ہے تو عقیدہ توحید ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کا خلاصہ تھا وہ عقیدہ توحید تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان رسولوں کے پاس یہ ہم نے وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں کرسچن ہے، یہودی ہے، باپ غیر مسلم ہے، سکھ ہے، وہ کچھ نہیں، جس ماں کے پیٹ میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن کیا کہا؟ اس بچے کو بگاڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، ماں باپ اگر یہودی ہیں اپنے بچوں کو یہودی بناتے ہیں، اگر ماں باپ کرسچن ہیں اپنے بچے کو کرسچن بناتے ہیں، اگر ماں باپ اگر خبر پرست ہیں اپنے بچے کو خبر پرست بناتے ہیں، اگر ماں باپ بدعتی ہیں تو بچے کو بدعتی بناتے ہیں، اور ماں باپ اگر موحد ہیں ماشاءاللہ باپ اپنے بچے کو موحد بناتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہمارے دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، بلکہ یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، یہ آیت ہماری ہونٹوں پر ہونا چاہیے: میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے سارے انسانوں کو دنیا میں فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا کوئی لڑکا یا بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے سر پر بٹو ہوتا ہے؟ کیا اس کے جو گلے میں پلس کی نشانی ہوتی؟ نہیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا
فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ایک جگہ جمع فرمائی. غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ایک جگہ جمع فرمایا. جمع کب فرمایا؟ عرفہ کے دن. عرفہ کے دن جمع فرمایا. جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے جواب دیا قالوا بلا, ہم کیسے نہیں ہو سکتے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں, دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ماں باپ کے غلط عقیدے کو جو ہے چھین کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو بھلا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدے توحید کے سبق کو زندہ کرنے کے لیے, عقیدے توحید کی تعلیمات کو جو ہے پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو مبعوث فرمایا. آپ نبیوں کی دعوت کو پڑھ کر دیکھیے, کسی بھی نبی نے توحید سے پہلے سماجی برائیوں کو دور نہیں کیا. سب سے پہلے توحید ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہا ہم نے تاریخ کے ہر دور میں نبی بھیجے, ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کی کسی کی عبادت نہ کرو. اور رسولوں کو بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا رسلا مبشرین و منذرین, ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دیں, اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, کفر و شرک میں پڑ جاتے, ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنا دیں. آپ جانتے ہیں 2 نام ہیں, ایک ہے بشیر, دوسرا ہے نذیر. بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا, جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری دو. نذیر کا مطلب ڈرانے والا, جو دنیا میں ایمان نہیں لائے اللہ پر ان کو جہنم کی وعید سنا دو. معزز حاضرین, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ, وہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے خوبی کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہیں. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے سارے مخلوق کو وجود بخشا گیا. آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے, مگر بعد میں چل کر وہ کافر بھی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو انکار کرنے والا بھی ہو جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں اسی کلمہ توحید کی انقلاب کو اگر جاننا چاہتے ہو تو رسولوں کو دیکھو. 1,00,000 سے زائد انبیاء نے اللہ کو مبعوث فرمایا. آسمان سے توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید یہ سب اترے تو کیوں؟ توحید کی جو ہے مکمل طور پر تعلیم دینے کے لیے. معزز حاضرین, یہی وہ کلمہ توحید ہے. جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اس کو بھیجتا ہے, قرآن کو بھی نازل کرتا ہے, رسولوں کو بھی بھیجتا ہے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے, جس کے پاس لا الہ الا اللہ نہ ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا. یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اگلوں اور ہر آنے والے سے سوال ہوگا. آپ قرآن کریم میں دیکھیے 114 سورتیں, سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک, ہر سورت میں توحید کا ذکر ہے. آپ کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں پائیں گے جس میں لفظ اللہ کا ذکر موجود نہ ہو. اسی لیے عبد القیم رحمہ اللہ نے کہا کل آیت فی القرآن متضمنۃ للتوحید شاہدۃ بہ داعیۃ الیہ. کہا پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بتاتا ہے, کبھی قرآن توحید کی گواہی دیتا ہے, کبھی قرآن جو ہے یہ توحید کا راستہ بتاتا ہے. جب ہم اللہ کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم کہتے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ تو ایسے توحید کا راستہ بتا جن پر تو نے ہمارے سے پہلے نبیوں کو چلایا, صدیقین کو چلایا, شہداء اور صالحین کو چلایا, ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا. معزز حاضرین, اور ایک جگہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں فالقرآن کلہ فی التوحید وحقوقہ وجزائہ. قرآن پورا توحید ہے, قرآن کا کوئی بھی صفحہ توحید سے خالی نہیں ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, اس میں توحید کی 3 قسمیں آپ کو ملیں گی. رب العالمین کہیں گے تو توحید ربوبیت, الرحمن الرحیم کہیں تو توحید اسماء و صفات, اور جب آپ جو ہے مالکی, اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو یہ توحید الوہیت ہے. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ حدیث آپ کو سناتے ہیں, عبداللہ
ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث غور سے سنیے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو اٹھایا جائے گا، اس کے سامنے بڑے بڑے کارڈ ہوں گے، ایک ایک کارڈ اتنا بڑا ہوگا حد نگاہ تک ہوگا، ایک ایک کارڈ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے کارڈوں کے سامنے کھڑا ہو کر بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے تم نے دنیا میں جو برائیاں کی تھی وہ دیکھو ان تمام کارڈوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہے گا ہاں میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یہ لکھنے میں میرے فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، تم نے جو کیا وہ اس میں لکھا۔ جب وہ بندہ 99 کارڈوں میں اپنی برائیوں کو دیکھے گا، اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ وہاں یہ کارڈ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے اٹھائے گا اور پوچھے گا دیکھو تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، 99 برائیوں کو دیکھ کر ڈرتے کیوں ہو؟ ہمارے پاس یہ کارڈ میں تمہاری نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو اس کے بعد کیا ہوگا، دیکھو 99 کارڈ کو ایک پلڑے میں، غور سے سنیے، 99 کارڈوں کو ایک پلڑے میں، اور جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 کارڈ پورے اڑ جائیں گے، مگر لا الہ الا اللہ کا جو کارڈ ہوگا وہ 99 کارڈ کا مقابلہ کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ دنیا اور آخرت میں سب سے وزندار ہے، اور جو بندہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے پڑھتا ہے اس کی زندگی میں بڑا انقلاب آتا ہے، اور دنیا میں سب سے وزندار شخص وہی ہے جس کی توحید بڑی اچھی ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں موٹے موٹے غیر مسلموں کو دیکھ کر جو ہے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دبلا پتلا مومن بھی قیامت کے دن یہ موٹے کفار کے بدلے میں قیامت کے دن جو ہے ترازو میں وزندار ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اتنے غور سے سنیے، اتنے دبلے پتلے جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تو ہوا سے ایسے ایسے ہو جاتے۔ آج بھی ہم اپنے دبلے پتلے لوگوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، پتہ نہیں کس دبلے پتلے آدمی کا عقیدہ توحید پختہ ہو اور وہ ہمارے سے بہتر ہو۔ جب وہ ایک دن مسواک چوڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے وہ ہلنے لگے ہوا کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شاید بعض صحابہ مسکرائے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا دل بڑا خراب ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولے یا رسول اللہ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ مسکراتے ہیں، ایسے ہی کہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے میں سمجھانے میں آپ جیسا نمونہ دنیا میں کہیں نہیں پائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو اگر ترازو میں رکھا جائے، یہ جملہ سنیے، قسم کھا کے کہا نبی نے، اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو اگر میزان میں توڑا جائے انشاءاللہ وہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ یہی ہوتا ہے کلمہ توحید جو بندہ جو ہے صدق دل سے پڑھتا ہے اور جو ہے اچھا پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موٹے موٹے کافروں کو لایا جائے گا، تولا جائے گا، مگر اللہ کے پاس ان کی قیمت ایک مچھر کے پتھر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ کی فرض کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہا جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے، اور یہ دنیا کے سب سے جو ہے صحیح کتاب ہے۔ معزز حاضرین، جو بندہ دنیا میں لا الہ الا اللہ زبان سے بولتا ہے، اپنے دل میں اقرار کرتا ہے، وہی مومن ہے، ورنہ تو آج کتنے آج مسلمان ہیں اپنے دل میں توحید کچھ نہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اصل میں یہ نفاق ہے۔ معزز حاضرین، اگر آپ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے انقلاب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے، یہ کوئی معمولی مدت نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشمہ سازی نہیں تھی تو کیا تھی؟ اور بندہ جب صدق دل سے، سچے دل سے، زبان اور دل سے اقرار کرتا ہے، وہ ایسا انقلابی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ساری انسانیت سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ دیکھو حضرت ہود علیہ السلام
को। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कोई मौजज़ा नहीं दिया। ये बड़े नुक्ते की बात है, अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को कोई मौजज़ा नहीं दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा अगर कोई मौजज़ा तो अक़ीदे तौहीद था। क्या कहते हैं, देखो, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुन बिनस्रिहा। आगे कहते हैं मिन दूनिही फकीदूनी जमीअन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे पास कोई बड़ा मौजज़ा नहीं, अगर मेरे पास मौजज़ा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर तुम सब लोग मिलकर मेरी साजिश करो, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिसको रख ले उसको कौन सक सकता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप देखेंगे एक मोमिन के पास सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो रूहानी ताकत होती है। एक काफिर के पास जो ताकत होती है वो जिस्मानी ताकत होती है। मोमिन अगरचे दुबला पतला ही क्यों ना हो, मगर उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह का इनक़िलाब और जो है अक़ीदे की मुकम्मल तौर पर जो है ताकत होती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आपको उठाकर आग में डाला गया तो क्या होगा, वो सुनकर आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक़ीदा कैसे था, देखो, सारी कौम के लोगों ने मिलकर नंगा बनाकर भड़कती आग में उठा के डाल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक़ीदा तौहीद देखो, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था ना, उन्हें मालूम था मेरी हिफाजत करने वाली अगर कोई ज़ात होगी तो अल्लाह तबारक व तआला ही होगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहकर दहकती आग में कूद पड़े। और अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा क्या हुआ, अल्लाह ने आग से कहा कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तो इब्राहीम पर ठंडी बन जा, सलामती वाली बन जा। देखो, हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ ने इनक़िलाब लाया तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। और उसी तरीके से आप देखो इब्राहीम की पूरी ज़िंदगी मुशरिकाना माहौल में कैसे पलते हैं बढ़ते हैं, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनको संभाल कर रखा। और उसी तरह देखो फ़िरऔन के सामने देखो ये मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में जाते हैं और जाकर उसके खुदाई के दावे को ललकारते हुए मुकम्मल तौर पर कामयाब होते हैं। तो हज़रत नूह, ये हज़रत इब्राहीम, ये हज़रत मूसा, ये ईसा, इन तमाम नबियों की ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ ने इनक़िलाब बर्पा किया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह का था। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में सबसे बड़े पुख्ता अक़ीदे के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदे की वो ताकत मिली, शायद दुनिया में वैसी अक़ीदे की ताकत किसी को मिल नहीं पाएगी। मक्की दौर में आप देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइनॉरिटीज़ में थे। आपके सहाबा कितने, 50-60 होंगे, आप अकेले थे। लेकिन मक्के की 13 साल ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ ने आपको सहारा दिया तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। हज़रत बिलाल को याद करो, जब उनको जो है नंगा करके गरम लेट में लिटा दिया जाता तो वो बोलते अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है। तो काले कलोटे बिलाल के दिल को किसी ने बदला तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। और उसी तरीके से ये यासिर के ख़ानदान वाले बड़े सताए जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते इस्बिरु आला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, कहते यासिर के ख़ानदान वालों सब्र करो, सब्र करो, जिस कलमे को तुमने सीने से लगाया है ये कलमा तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा। जब तुम कब्र में जाओगे पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, और क़यामत में यही ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी बनकर तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में सबसे पहले सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर नमाज की दावत नहीं दिए, ज़कात की दावत नहीं दिए, और जो है रोज़े की दावत नहीं दिए। सबसे पहले आपने लोगों को अक़ीदे तौहीद का सबक पढ़ाया। ये जुमला अगर उम्मत याद कर ले, मैं समझता हूँ आज उम्मत वही किरदार अदा कर सकती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया था, क्या कहा, या अय्युहन्नास, गौर से सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु तमलिकुल अरब वल अजम। आप सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े हैं, उस ज़माने में कोई स्टेज नहीं था, कोई मेंबर नहीं था, पहाड़ी पर खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत करते हैं। क्या कहें, देखो ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़े दिल से पढ़ो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, इस कलमे से तुम दुनिया में लोगों को, दिलों को फतह कर सकते हो, ज़मीनों को फतह कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने 13 साल तक कलिमा तौहीद पर मेहनत फरमाई। देखो मदीने में जाते ही अल्लाह तबारक व तआला ने फुतूहात का ऐसा सिलसिला खोला, अल्लाह के
نبی نے 25 سے زائد جنگیں لڑیں، ماشاءاللہ تاریخ میں سب سے کم افراد ان جنگوں میں مارے گئے، اور لا الہ الا اللہ کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر سارے جہاں کو فتح کرنے کا طریقہ کن کو سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے، بندے کی جان چلی جائے، بندے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بندے کو جلا کر جو ہے خاک کر جائے، بندہ کبھی اس کلمے کو نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 باتوں کی نصیحت کی تھی۔ آپ نے اس میں کہا تھا لا تشرک باللہ وان قتلت او قتلت او حرق، اے معاذ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگرچہ تم کو جلا جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے جو جملہ صحابی سے فرمایا، ہم میں سے ہر ایک کو یہ جملہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے کہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ لا الہ الا اللہ جو بھی آدمی اس کا صدق دل سے اقرار کرتا ہے، اس کی زندگی میں وہ انقلاب آ جاتا ہے۔ سارے انقلاب اس انقلاب کے سامنے ہیچ ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جو لوگ توحید پر جمے رہے، اللہ نے تاریخ کے ہر دور میں ان کی کھل کر مدد کی۔ ذرا سوچیے، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسماء ذات البروج والیوم الموعود یہ قصہ ذکر فرمایا، وہ بچہ تھا، اس میں لمبا واقعہ ہے سورہ برج میں آپ دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کا، اللہ تعالیٰ نے مرد کا، اللہ نے اس بچے کا کس انداز سے مکمل طور پر حفاظت فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہر جمعہ ہم سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ کہف جہاں بندوں کو فتنے دجال سے بچاتی ہے، وہیں توحید کے اس انقلاب کو بھی مکمل طور پر ہمیں یاد دلا۔ خصوصاً آج امت کے نوجوان ہر جمعہ یہ جب سورہ جمعہ آتا نا سورہ کہف کو یاد کرو۔ سورہ کہف میں کیا پیغام ہے؟ اصل میں بات یہ 8 نوجوان تھے، نوجوانوں غور سے سنو، 8 نوجوان تھے، پوری آبادی کرسچنوں کی، بادشاہ بھی کرسچن، کیا کیا؟ کرسچنوں کی حکومت اور کرسچینٹی یہ دونوں مل کر یہ 8 نوجوانوں کی عقیدے توحید کو آزمانے لگے۔ اللہ اکبر! یہ نوجوان کیسے تھے؟ اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان 8 نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کیا عقیدے توحید سے۔ وہ کہنے لگے ہمارا رب وہی ہے جو زمین کا رب ہے، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم نہیں بلائیں گے۔ اللہ اکبر! عقیدے توحید پر جب بندہ جم جاتا ہے، غیب سے کیسے مدد ہوتی ہے۔ غار میں جاتے ہیں یہ 8 نوجوان، اور سے سنیے، غار میں جاتے ہیں نوجوان، 309 سال تک سوتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے سال؟ 309 سال تک سوتے ہیں۔ کتا بھی وہاں رہتا ہے دہلیز پر۔ جب 309 سال سونے کے بعد حفاظت سے اٹھتے ہیں، ان کے بال بھی بڑے بڑے، ناخن بھی بڑے بڑے، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ بعد میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس 309 سال پہلے جو پیسے تھے وہ پیسے ہیں، جا کر لاؤ۔ ان میں سے ایک نوجوان کھانے پینے کی چیزیں لے کر باہر نکلا، آبادی میں گیا تو 300 سال پہلے جو سکے تھے وہ سکے اس کے ہاتھ میں تھے۔ بادشاہ نے تحقیق کی، بہرحال یہ پورا واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ نوجوان 8 تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا۔ آج ہم نوجوانوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے اگر نوجوان کے عقیدے کو درست کر دیے اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جب وہ توحید اس کی درست ہوئی، نمازی بھی بنے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، صدقہ و خیرات بھی کرے گا، روزے بھی رکھے گا۔ ہم توحید چھوڑ کے ہزار اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، کبھی یہ کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سب سے پہلے ان کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھایا۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کر لیا، ماشاءاللہ ان کی دلوں میں انقلاب آیا۔ اور آپ فرعون کے جادوگروں کا قصہ بھی جانتے ہیں۔ ایک طرف فرعون اپنے جادوگروں سے ہر طرح سے لیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ یہ دیکھو جادوگر مقابلہ کرنے آئے، اور کیا بولے معلوم؟ جسے آج لوگ بولتے ہنومان کی جے، بولے فرعون کی جے، عزت کی قسم آج تو ہم موسیٰ کا مقابلہ کریں گے اور فرعون ہمیں بہت نوازے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ایک معمولی سی لاٹھی مارے، کیا ہوا؟
پہلے سانپ بنا بعد میں اژدھا بنا. انہوں نے جتنے لاٹھیاں مارے یہ جو ہے ایک بڑا اژدھا ان کے سانپوں کو نگلنے لگا. صبح میں تھے کافر جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں یہ معجزہ دیکھا بے اختیار بے ساختہ کہے پڑے ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو جہانوں کا بھی رب ہے, ہم اس رب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا بھی رب ہے, ہم اس رب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. معزز حاضرین, آپ جانتے ہیں فرعون کے دل پر کیا گزری ہوئی ہوگی. صبح میں میرے طرفدار, شام ہوئے تو میرے خلاف بن گئے. اور یہ فرعون توحید پرستوں کا کھلم کھلا دشمن تھا. جو بھی توحید پرستوں کا دشمن ہوتا ہے وہ فرعون ہوتا ہے. کیا کہنے لگا, میں تم کو سولیوں پر چڑھاؤں گا, تمہارا رائٹ ہاتھ کاٹوں گا تو لیفٹ پیر کاٹوں گا, اگر تمہارا یہ لیفٹ کاٹوں گا تو وہ رائٹ کاٹوں گا. لیکن جب انسان لا الہ الا اللہ جو کا اقرار کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دیتا ہے. جو ہے وہ چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے اے فرعون دیکھ ہم اللہ پر ایمان لے آئے, کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو کیا کرے گا, تو ہمارے زندگیوں کا خاتمہ کرے گا. ہم تو ایمان لائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہم ایمان لائے تاکہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں. معزز حاضرین, اس قصے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اس کے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اور سارے لوگ, سارے جو جادوگر تھے کیا کرے, فوراً سجدے میں گر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکمل طور پر جو ہے یہی بات تو ہمیں پیش آتی ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا تھا نا, عرب میں زنا تھا, عرب میں چوری تھی, عرب میں ساری سماجی برائیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سماجی برائیوں کے ازالے سے پہلے عقیدہ توحید کی اصلاح فرمائی. کیا معلوم ہوتا ہے, عقیدہ توحید پر محنت کرو ساری سماجی برائیاں ختم ہو جائیں گی. آج کل ہم دیکھ رہے انسان خدمت خلق کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, مگر عقیدہ توحید کے بغیر کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. اور اس طریقے سے معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عقیدہ توحید کی طرف بلاتے رہے. آپ نے جو ہے بادشاہوں تک کو بھی خط لکھا, اے بادشاہ تم اسلام لا لو محفوظ ہو جاؤ گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی صحابہ کو بھیجتے ان کو یہ نہیں کہتے کہ جاتے ہی تم توحید کے بجائے نماز کا حکم دو, زکوٰۃ کا حکم دو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا. آپ نے کیا کہا, انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ. کہا اے معاذ تم جہاں جا رہے ہو نا, کہاں جا رہے ہو, یمن کو, وہاں کرسچن رہتے ہیں, وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھانا. عقیدہ توحید میں پرفیکٹ ہو گئے تو نماز کا حکم دینا, نماز میں پرفیکٹ ہو گئے تو زکوٰۃ کا حکم دینا. تو ترتیب دیکھیے آپ, سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, بعد میں نماز ہے, بعد میں صدقات ہے. جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نوجوانوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو کیا کرتے, اللہ کے نبی سب سے پہلے ہمیں عقیدہ سکھاتے. ترتیب دیکھیے, عقیدہ سکھاتے, قرآن سکھاتے, عقیدہ سب سے پہلے سیکھنا, بعد میں قرآن سیکھنا, ایمان میں اضافہ ہو جاتا. لیکن آج کل کیا کر رہے ہیں ہم, عقیدے کو چھوڑ کر قرآن سیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن سیکھنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا ضرور, مگر سب سے پہلے جو مسلمانوں پر واجب ہے وہ عقیدہ توحید ہے. مجھے معلوم ہے, میں ایک مدرسے میں چھوٹی جماعت میں پڑھا رہا تھا. میں عرب کے ایک شیخ آئے, شیخ داخل ہوتے ہی وہ تقریباً 7th کلاس کے ہیں, وہ 7th کلاس میں بچہ کتنا 10-12 سال کا ہوتا ہے. وہ شیخ کلاس میں داخل ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھنے لگے اے میرے بچوں یہ بتاؤ کہ مسلمان پر سب سے پہلے فرض ہونے والی چیز کیا ہے. اگر عام آدمی ہوگا تو کہے گا نماز, کوئی کہے گا زکوٰۃ, لیکن عقیدے کی گھنٹی تھی وہ جو پڑھا رہا تھا. چھوٹے بچے نے جواب دیا شیخ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہی بندے پر واجب ہوتی ہے. حقیقت میں یہی ہے, آپ جب دنیا میں آئے آپ کے کان میں اذان دے کر عقیدہ توحید کا سبق پڑھایا گیا. آپ دنیا سے جب جا رہے ہیں آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ کر جو مرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان دنیا میں آتا ہے لا الہ الا اللہ سن کر, دنیا سے جاتا ہے لا الہ الا اللہ سن کر, تو چاہیے بندے کو یہ درمیان کی زندگی اس عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورے کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرے. محترم حاضرین, دنیا میں علماء بہت ہیں, مگر
जिन उलमा ने अक़ीदे तौहीद को पढ़ाया, समझाया, उम्मत को घोल के पिलाया, उनकी दावतें दुनिया में हमेशा याद रहें। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता। ये वो उलमा हैं जिन्होंने अक़ीदे तौहीद को समझाया। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या होता है, ज़बान से इक़रार करना, दिल से इक़रार करना, उसकी शर्तें क्या होती हैं, कब पढ़ना, उसके तकाज़े क्या करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या होती हैं, इन तमाम चीज़ों को समझाया। और अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कोई मामूली शख्सियत नहीं, इन्होंने अक़ीदे तौहीद को जहाँ समझाया वहीं उम्मत में पाए जाने वाले शिर्क का भी रद्द किया, कुफ्र का रद्द किया, और दुनिया में समझाया कि सहाबा पर चलने वाली जमात कौन है और गुमराह फ़िरक़े कौन है, ये भी समझाया। और आप जानते हैं अहले हदीसों को वहाबी कहकर गाली दी जाती है, ये आप जानते हैं ना, ये गाली है। ये असल में अहले हदीसों में एक बहुत बड़े आलिम गुजर चुके हैं, उनका नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह। ये तकरीबन आज से 200 साल पहले अरब में पैदा हुए थे, देखने में मामूली, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदे तौहीद का नाम लिया, उन्हीं की सरजमीन में उन्हीं के नाम का एक फर्ज उठता है। माशाअल्लाह, ये जज़ीरतुल अरब जो शिर्क में डूब चुका था, इनकी दावती कोशिशों से माशाअल्लाह पूरा अरब आईने की तरह बन गया, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। इनकी एक किताब है किताबुत तौहीद, आप जानते होंगे, ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। उलमा बोलते हैं ये किताब बड़ी इनक़िलाबी किताब है। जिस गुमराह शख्स ने भी इस किताब को पढ़ा वो क्या हो गया, तौहीद परस्त हो गया। ये किताब कितने लोगों के हिदायत राह हिदायत पर आने का ज़रिया बनी होगी। और मैं मस्जिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ इमाम भी हैं, आप हफ्ते में एक मरतबा ये किताब तौहीद का दर्स अपने मस्जिद में शुरू करके देखिए। हमारे पास होता है कि अहले हदीसों में बाप दादा का जो अक़ीदा है वो अक़ीदा रख के हम चल रहे हैं, वो अक़ीदा नहीं। अक़ीदा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अक़ीदे का इल्म सीखो, जैसा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वो किताब है जिसके बारे में अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल बदर हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, ये किताबुत तौहीद जो किताब है, जब भी मैं इस किताब को पढ़ता हूँ तो एक ईमानी लज्जत मुझे मिलती है। और आज भी ये किताब सऊदी अरब में छोटे छोटे बच्चों को याद कराई जाती है। ज़रा समझिए, ये किताबुत तौहीद अगर बच्चों को याद कराई जाए, अगर उसका दर्द दिया जाए, तो मैं समझता हूँ उम्मत में अक़ीदे तौहीद की तरवीज और इशाअत के लिए बहुत बड़ा काम होगा। मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह अरब में थे, लेकिन अरब में काम किया, काम कौन सा, नबियों का काम। तरीक़ा किसका, नबी का तरीक़ा। नबी के तरीक़े पर जो भी जमात काम करती है, अल्लाह ताला उस जमात की काम में बड़ी बरकतें रखता है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ थे, मदीना जो है अरब में थे, लेकिन यमन में दो उलमा पैदा हुए, जिनमें एक का नाम आता है अल्लामा शौकानी का और एक नाम आता है अमीर सनानी का। ये दो वो उलमा हैं उस ज़माने में यमन में बैठकर जज़ीरतुल अरब से उठने वाली इस दावत तौहीद को सुनकर मुतासिर हुए। अल्लामा शौकानी यमन में थे, उस वक्त पूरा यमन शिर्क की आमाज़गाह बन गया था। अल्लामा शौकानी ने, अमीर सनानी ने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह को आइडियल बनाया, उन्होंने रसूलुल्लाह को आइडियल बनाया, पूरे यमन को वैसे पाक किया जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने अरब को पाक किया। आज दुनिया में अक़ीदे तौहीद पर किताबें, तर्जमा और उसकी दावत दुनिया के कोनों कोने में पहुँच रही है। ये असल में इन तमाम जो है मुजद्दिदीन के कारनामा का सबसे बड़ा नतीजा है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हमारे असलाफ भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर दुनिया में जो इनक़िलाब बर्पा किया वो हम क्यों कर नहीं पा रहे हैं? उसका सबसे सीधा साधा जवाब, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो ज़बान से पढ़ा, दिल से नहीं पढ़ा, उसके तक़ाज़ों को पूरा नहीं किया। इस वजह से आज हम जो है बुरी तरह नाकाम हैं। अल्लामा इक़बाल ने सच कहा, खिरत ने कह भी दिया, ला इलाह तो क्या हासिल, दिला निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अपनी ज़िंदगी में अक़ीदे तौहीद को लाओ, और ख़ुसूसन माँ बाप, शौहर, जितने मर्द हैं, अपने अक़ीदे तौहीद को दुरुस्त करो, अपने बीवी के अक़ीदे तौहीद को दुरुस्त करो, अपने बच्चों के अक़ीदे तौहीद को दुरुस्त करो। आजकल हमारे बच्चे ईसाई मिशनरियों में और गैर मुस्लिमों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ उनको
شرک توحید سے ہٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے بچے بھی آج غیر اللہ سے ڈرنے لگے ہیں. ذرا اپنے بچوں کی عقیدہ توحید کی مکمل طور پر حفاظت کی فکر کرو. کیوں؟ یہ تو نبیوں کی شان ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. کوئی معمولی دعا نہیں تھی یہ. اس دعا کا اثر کہاں ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے اور میرے پیٹ سے ہونے والی نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل جیسا موحد بچہ دیا، حضرت اسحاق جیسا موحد بچہ دیا. دیکھو ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا انہوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے بھی جیل میں مکمل طور پر عقیدہ توحید کی دعوت دی. اور آج کل ہم جب دنیا سے جاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو بلا کر بولتے ہیں وہ دکان دیکھ لو، وہ جائیداد دیکھ لو. نہیں، ماں باپ اگر اس دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین سرما چھوڑ رہے ہیں تو وہ گھر نہیں ہوتا، دکان نہیں ہوتا. سب سے بڑا بہترین سرمایہ ہے تو عقیدہ توحید کا ہے. یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام زندگی پڑھو. جب مرنے کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم نے، یعقوب نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا بولے پورے بیٹے مل کر؟ اے ابا جان تمہارا جو معبود برحق ہے وہی ہمارا معبود برحق ہے. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مکمل طور پر جو ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کا مکمل طور پر بیڑا اٹھایا. آج ضرورت ہے کہ انبیائی مشن کو مکمل طور پر کامیاب کرتے ہوئے ہم عقیدہ توحید کے مکمل طور پر تبلیغ کریں. معاشرے میں جو سماجی برائیاں ہیں وہ یقیناً ایسے ہی ختم ہو جائیں گی. اور معزز حاضرین، ایک اہم بات آپ کو بتاتے ہیں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مسائل میں اختلاف بہت ہے، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، چاند کا مسئلہ. لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. وہ اختلاف ہو سکتا ہے نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، چاند وغیرہ کے مسئلے میں، لیکن عقیدہ توحید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی جو ہے مکمل طور پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں احناف میں وہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں. ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ابو حنیفہ کا عقیدہ کیسے تھا. حنفی علماء میں ایک عالم ہمیں ملتے ہیں جن کا نام ہے ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ. ان کی کتاب ایسی ہے جو ہندوستان میں نہیں بلکہ عربوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بتانا چاہتے ہیں آج کے خطبے میں، توحید ہی راہ نجات ہے. جب بندہ توحید کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے نا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، تین اندھیرے، ایک سمندر کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ راک کا اندھیرا. ان تین تاریکیوں سے حضرت یونس نے اپنے رب کو پکارا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عقیدہ توحید کا حوالہ دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس کو اپنا کر ہم دنیا میں چین و سکون سے رہ سکتے ہیں، اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک مسلمان ہے، پیسوں سے کم، حیثیت سے کم، عہدے سے کم، مگر جو پرسکون زندگی گزارتا ہے اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کی اپارٹمنٹ کی زندگی میں سکون نہیں ہے. اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آج کے خطبے کی آخری باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ جن گھروں میں توحید ہوتی ہے اللہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. جن گھروں میں توحید ہوتی ہے اللہ ان گھروں کے نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. ابراہیم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسماعیل و اسحاق دیے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ بہت دور تک چلا. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں جن گھروں میں عقیدہ توحید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر جو ہے ان کے نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا علماء میں دنیا میں سب سے بڑا خاندان، اور سعودی عرب میں اگر کوئی مفتی بننا ہے تو اسی خاندان سے ہونا چاہیے. اس خاندان نے عقیدہ توحید کی دنیا میں ترویج و اشاعت کے لیے ماشاءاللہ کیسے خدمت کی. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت
हिफाजत हो, अक़ीदे तौहीद पर तवज्जो दो। और अक़ीदे तौहीद की मिसाल अल्लाह ने कैसे बयान फरमाई? अक़ीदे तौहीद की मिसाल कैसी है मालूम? एक दरख्त की से, एक अच्छे दरख्त की है, उसकी जड़ें नीची मगर उसकी शाखें आसमान को छूती हैं। अल्लाह ताला तौहीद पर अमल करने वालों को इतना ऊंचा उठाता है। और इस तरह से हाज़रीन, आज के ज़माने में सबसे अहम बात, अगर मैं पूरे खुतबे का खुलासा अगर समेट कर ये हदीस बयान करूँ, सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहने लगे, या मोहम्मद, रसूल अल्लाह, आप मुझे ऐसी नसीहत कीजिए आपके बाद दुनिया में मैं किसी से नसीहत का मुतालबा न करूं। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, सुफियान, अल्लाह पर ईमान लाओ और जम जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अहम चीज़ है। और ये बात याद रखें आप, इसी अक़ीदे तौहीद की वजह से हमारे मर्द, औरतें, बच्चे सब महफूज हो सकते हैं। या ख़वातीन इस्लाम भी है। एक मिसाल देते हैं, हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी सारा को लेकर मिस्र से गुजर रहे हैं। सुनिए, इब्राहीम अपनी बीवी सारा को लेकर मिस्र से गुजर रहे हैं। बादशाह पकड़ लेता है, पूछता है, इब्राहीम, ये तुम्हारे साथ कौन है? अगर इब्राहीम बोलते ये मेरी बीवी है, पकड़ लेता। इब्राहीम ने तौरिये से काम लेते हुए कहा, ये मेरी बहन है। लेकिन हुआ क्या, वो मिस्र का जो बादशाह था, जब उसने सारा को देखा तो इसके जो है ईमान, इस तो क्या वो ज़िना का इरादा कर लिया, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और सारा को पकड़ने जाता है। कौन पकड़ने? मिस्र का बादशाह सारा को पकड़ने जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ दुआ करके नमाज में अल्लाह से बोल रहे, आए अल्लाह, मैं तेरे ऊपर ईमान रखता हूँ, मेरी बीवी को हाथ लगाने जा रहा है, आए अल्लाह, मेरी बीवी को उस जालिम बादशाह के नापाक साजिशों से बचा ले। एक तरफ अल्लाह ताला से दुआ करके देखिए, अक़ीदे तौहीद तो अल्लाह ताला कैसे बचाता है। और वहाँ हज़रत सारा का क्या अंजाम, हज़रत सारा का अंदाज़ क्या था? देखो, हज़रत सारा ने भी वज़ू किया, वज़ू कर कर अल्लाह से कहने लगी, आए अल्लाह, मैं तेरे ऊपर ईमान लाती हूँ, मैं तेरे नबी पर ईमान लाती हूँ, तूने अपने नबियों पर जो किताबें उतारी उन पर ईमान लाती हूँ। ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे ईमान में सच अगर देखता है तो ऐ अल्लाह, इस बादशाह के नापाक अज़ाइम से मेरी हिफाजत फरमा। ये देखो, अक़ीदे तौहीद की वजह से दुआ की हज़रत इब्राहीम कामयाब हुए। वहाँ उनका जो है बीवी भी अक़ीदे तौहीद की वजह से कामयाब हुई। हज़रत सारा दुआ करती हैं तो क्या कहती हैं? जब बादशाह मेरी तरफ अपना नापाक हाथ उठाने की कोशिश होता है तो शल हो जाता है। अल्लाह अकबर। फिर दुआ करती है सारा, ऐ अल्लाह, ये मेरे ऊपर हाथ दराज कर रहा है। वो जैसे ही हाथ करीब करने आता, हाथ शल हो जाता। तीसरी मर्तबा पे पकड़ता, शल हो जाता। इस वाक़े को जिक्र करने के बाद कहते हैं, तौहीद ही राह नजात है। अगर हम इस रोए ज़मीन पर महफूज रहना चाहते हैं, हम सबको अक़ीदे तौहीद को मजबूती से पकड़ना होगा। और ये बात याद रखिए आप, अक़ीदे तौहीद में वो ताकत है जो इंसान को हालात से डट कर मुकाबला करने का तरीक़ा सिखाती है। अगर बंदा अक़ीदे तौहीद से हटकर शिर्क में, बिद्अत व खुराफात में रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला से उसका ताल्लुक़ ऐसे ही कमज़ोर हो जाता है। इस हदीस पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीख़ की हर ज़माने में ये गिरोह ज़रूर ऐसा रहेगा जिसको अल्लाह की मदद हासिल होते रहेगी। क्या मतलब है? ईमान लाने वाले, अल्लाह अल्लाह कहने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। और सही मुस्लिम की हदीस ये भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह अल्लाह बोलने वाले लोग हैं, दुनिया में अमन बाकी है, दुनिया बाकी है। जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जाते रहेंगे, शिर्क करने वाले, कुफ्र पर रहने वाले, बिद्अत व खुराफात पे मरने वाले बदतरीन मखलूक पर क़यामत कायम होगी। बहरहाल खुतबे का खुलासा ये है, हमारे असलाफ नबियों और रसूलों, हम सहाबा इकराम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का जो इकरार किया, ज़बान से भी किया, दिल से भी किया, तब चलकर उनकी ज़िंदगियों में इनक़िलाब आया। ज़रूरत है हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार दिल से भी करें, ज़बान से भी करें, उसके तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि ऐ रब, जैसे तूने इस इनक़िलाबी कलिमे से अपने नबियों को, रसूलों को, सहाबा को, अपने अपने असलाफ को तूने अल्लाह नजात दी और उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला हम सबको उसी तरह इस ज़माने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह के इनक़िलाब आफरी पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमको ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करने और उस कलिमे को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जब दुनिया में आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह हमने सबसे पहले सुना था। आखिरत को जाते हुए दुनिया में, आखिरत को जाते हुए दुनिया में हमारे होंठों पर सबसे आखिरी अगर कोई
جز ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنی لما فی ہدی والبیان۔ اقول هذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل فاستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔